أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں واحد توحید پرست پیدا کیا. پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا جس کا امتی ہونا بھی آپ کے لیے باعث شرف و فضیلت سمجھتے ہیں. پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس نبی کی آل اطہار کی محبت و مودت پر ثابت قدم فرمایا. سب سے پہلے جو انسان پہ واجب ہے کہ وہ خدا جبار کی ذات کی معرفت حاصل کرے. ہم خدا کی ذات کی معرفت کے لیے اس کی صفات کا سہارا لیتے ہیں. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت مرید ہے. مرید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کے ارادے کے تحت یا اللہ کو کوئی مجبور کرتا ہے تو پھر وہ کام سر انجام دیتا ہے. نہیں، خدا اپنے ارادے اور اختیار کا مالک ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اور جب اللہ کے ارادے کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو خدا نے قرآن میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا امر یہ ہے اگر وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس شے کو کہتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ ائمہ معصومین علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تعبیر بیان کی گئی کہ اللہ کسی چیز کو وجود ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اسے کہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ائمہ معصومین فرماتے ہیں اللہ اس لفظ کون کا بھی محتاج نہیں ہوتا. یہ جو کہا نا اللہ کہے کون پھر اسے وجود ملتا ہے، ائمہ معصومین فرماتے ہیں اللہ اس لفظ کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ ادھر ارادہ کرتا ہے ادھر اس چیز کو وجود مل جاتا ہے. اللہ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے صرف انسان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، یعنی گویا اس کے ارادے میں اور شے کے وجود میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. اور مرید اس معنی میں نہیں ہے کہ جو عام اپنے روزمرہ کی زبان میں سنتے ہیں کہ جو پیری اور مریدی ہوتی ہے، بلکہ جب اللہ کے لیے لفظ مرید استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ کے ارادے اور اختیار کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر شاید کسی نوجوان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، تو پھر اکثر جو ہم انبیاء علیہ السلام کی معجزات یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی کرامات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کیا اگر وہ بھی اللہ کو کسی کام کے بارے میں کہیں تو کیا وہ کام نہیں ہوتا؟ کیا اللہ ان کے ارادے کے تحت نہیں کرتا؟ اگر اس حوالے سے آپ قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کا ارادہ ان کے ارادے کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت ان کی مشیت کے تابع ہوتی ہے، بلکہ ان کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہوتی ہے. یعنی یہ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اگر خدا کی وہ مشیت نہ ہو تو یہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں. جیسے ایک مثال ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب عباس میں سفر ہو رہے تھے کربلا کے لیے اور جناب عبداللہ ابن عباس نے آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیے عراق کی جانب، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں یمن چلے جائیے، اس لیے کہ وہاں آپ کے بابا کے حکمران رہتے ہیں. تو مولا حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ وہ مجھے شہید ہوتا ہے. گویا امام فرما رہے تھے جب اللہ کی مشیت یہ ہے تو مجھ حسین کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اور پھر جب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اچھا اگر آپ نے جانا ہی ہے آپ خود چلے جائیے، لیکن یہ جو خاک علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں، بہو ہیں، آپ مستورات کو نہ لے جائیے. تو مولا حسین نے دوسرا جملہ فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، اللہ کی مشیت یہی ہے وہ انہیں پابند رسا دیکھیں. یعنی جب اللہ کی مشیت یہ ہے تو ہم اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ مرید ہے تو
تو وہ ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے میری بلند سلامت اور پھر جو میں نے آیت پڑھی تھی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک فضائی آلودگی ہے، اور اگر ہم اپنے شہر لاہور کی بات کریں تو وہ پوری دنیا میں فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ دیکھیے اسلام دین فطرت ہے، انسان جتنا فطرت کے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے جا بجا کہا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو تاکہ تم اللہ کی فطرت دیکھو، خدا کی قدرت کے مظاہر دیکھو، اور اس سے بھی تمہیں خدا کا قرب نصیب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں بھی جو فساد ظاہر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ تری میں سمندروں میں بگاڑ ظاہر ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ خدا کی طرف سے نہیں، تمہارے اپنے اعمال اور ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اسلام دو چیزوں کے بارے میں تاکید کرتا ہے، ایک یہ کہ انسان فطرت کے قریب رہ کر اپنی زندگی بسر کرے، اور دوسرا ایسے اعمال سے پرہیز کرے جو انسان کو اس فطرت سے محروم کرتی ہے۔ اب مثلا یہ فضائی آلودگی کیا ہے، اپنے بچوں کے سمجھانے کے لیے پھر میں اس حوالے سے جو شرعی نقطہ نظر ہے وہ بیان کروں گا کہ ایک ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں فوگ، یعنی آپ دھند چھا جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ کی فضا میں کچھ آبی بخارات جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جب نیچے آتے ہیں تو اس کے بعد وہ دھند کی شکل میں اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی پانی ہوتا ہے وہ بھی مضر نہیں ہے، اور دوسرا سموک ہے۔ سموک کیا ہے کہ فضا کے اندر جو مختلف مضر ذرات ہیں گیس کے، جب وہ ایک دھوئیں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اسے سموک آپ کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ پوری دنیا میں اگر وہ فضائی آلودگی دیکھا جائے تو ہمارا شہر پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وجود عطا کیا ہے اس کے لیے ایک اہم چیز جو اس فضا کے اندر خدا نے عنصر پیدا کیا وہ ہوا کا عنصر ہے۔ پھر یہ ہوا بھی مختلف چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، اس فضا کے اندر نائٹروجن بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے، اسی طرح اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے، اسی طرح اس کے اندر آرگنز موجود ہوتے ہیں۔ وہ ساری فضائیں ایک مخصوص ترکیب کے ساتھ، ایک مخصوص پرسنٹیج کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہوا کا عنصر رکھا ہے، اب دیکھیں سورج جب ہم زمین تک پہنچتا ہے، اگر اس فضا کے اندر ہوا موجود نہ ہو تو جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو شاید پھر بھی زمین کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو، لیکن چونکہ ہوا موجود ہوتی ہے ہماری فضا کے اندر اس لیے اس ٹیمپریچر کو کم کر دیتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو جو ایک صلاحیت اختیار کی، جیسے ہمارے زندہ رہنے کے لیے خون کے اندر ہیموگلوبنز موجود ہوتے ہیں، اگر وہ ہیموگلوبنز کم ہو جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح جو پودے ہیں ان کے لیے، نباتات کے لیے اہم جو چیز ہے وہ کلوروفل ہوتا ہے۔ اگر وہ کلوروفل موجود نہ ہو تو پھر اس سے وہ نباتات کی نشو و نما رک جاتی ہے، یوں سمجھیے کہ وہ بھی مر جائے گا، وسیدہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ کلوروفل کے لیے ایک اہم چیز کیا ہے، سورج کی جو توانائی اور روشنی ہے اس سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ سموک بن جاتی ہے، یہ فضائی آلودگی بن جاتی ہے اور سورج کی توانائی اور روشنی ان نباتات تک نہیں پہنچتی تو وہ نباتات جو ہیں وہ بھی مرجھا جاتے ہیں۔ اب ہمیں ایک شریعت نے کیا کہا، پہلا ایسا کام نہ کرو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ایسا کام نہ کرو کہ جس سے زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہم فضائی آلودگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے۔
اور یہ کیسے ہے؟ آپ جانتے ہوں گے سب سے زیادہ مثلا جو دھواں اٹھ رہا ہے، اب وہ فیکٹری سے ہو، کارخانوں سے ہو، خاص طور پہ ہمارے پنجاب جو پاکستان کا ہے یا ہندوستان کا ہے، کہتے ہیں چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے، اب وہ جب باقیات کو آگ لگائی جاتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، وہ بعد میں سموگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس سے دوسرا ہمارے لاہور میں اتنی فضائی آلودگی کیوں ہے؟ اب دیکھتے ہیں جب ہم گاڑی سڑک پہ چلاتے ہیں تو وہ جو ٹائر کے اندر ایک مادہ استعمال ہوتا ہے، جب وہ سڑک کے ساتھ چلتا ہے، رگڑ کھاتا ہے تو اس سے کچھ ذرے نکلتے ہیں، جن آرگن آپ کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ ستم ظریف ہی ہے، اگر آپ رنگ روڈ پہ چلے جائیں ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے کارخانے ہیں جہاں پر ان ٹائروں کو جلایا جاتا ہے، اور جب جلایا جاتا ہے تو وہ سارے جو آرگن کے ذرات ہیں وہ فضا میں مضر صحت بن کے ہماری اسی شہر کی حدود کے اندر بکھر جاتے ہیں۔ اب تو یہاں تک ہے کہ پاکستان میں کسی نے احتجاج کرنا ہے، کسی نے اپنا کوئی مطالبہ پیش کرنا ہے، اس نے روڈ بلاک کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ ٹائر چلانا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ کام کی ابتدا یہ کرتا ہے کہ میں شہر کی فضا کو پہلے آلودہ کروں گا۔ اب حکومت دوسری چیزوں کی طرف تو متوجہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوہے کی فیکٹریوں میں یہ جو جلایا جا رہا ہے ٹائر، اس لیے کہ وہ ٹائرز کے اندر ایک لوہا ہوتا ہے یا جسے آپ کہتے ہیں کریم نما چیز ہوتی ہے، انہوں نے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے جو سکرائب میں بیچتے ہیں، لیکن وہ اپنے تھوڑے سے منافع کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ میں پورے اس شہر یا اس معاشرے کی فضا کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے ایک تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے اسباب نہ کریں کہ ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا یہ ہو کہ جو اللہ نے فطرت کا ایک نظام بنایا ہے ہم اس کی فضا کو آلودہ کر دیں۔ اب دیکھیے آلودگی تو کس میں ہے، صرف میں فضائی آلودگی کے حوالے سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب ایک یہ ہے کہ اللہ نے کہا ان چیزوں سے اجتناب کرو کہ جو اس آلودگی کا سبب بن رہے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اقوام متحدہ یہ کہہ رہی ہے کہ فضائی آلودگی یا ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ساری دنیا کے ممالک کو مل بیٹھنا چاہیے، تو ان کا جو نقطہ نظر ہے صرف 2 پوائنٹ ہوتا ہے، اور اسلام ان دونوں کی تعریف کرتا ہے۔ پہلے نقطہ یہ ہے کہ ان اسباب سے اجتناب کیا جائے جو ماحولیاتی یا فضائی آلودگی کا سبب بن رہی ہے، اور اللہ بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کام نہ کرو کہ جس سے خشکی میں یا نری میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید ہمارے گناہ ہیں کہ جس کی تفسیر بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ صرف ہمارے گناہ نہیں ہے، بلکہ مفسرین کہتے ہیں روایات کے مطابق جو قحط سالی ہے وہ بھی ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، جو اکثر پیداوار میں کمی ہوتی ہے کہ اس میں وہ بھی فساد کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مختلف طرح سے ذخیرہ اندوزی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ یہ جو اللہ نے زمین و آسمان کے اندر ایک مخصوص تناسب ہر چیز میں رکھا ہے، وہ بھی ہمارے اعمال کی بنا پہ اس میں غیر اعتدالی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پھر کیا کہا جاتا ہے فضائی آلودگی کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، اور یہی اسلام کہتا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان ایک درخت زمین پر لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی بھی انسان یا جانور کھاتا ہے تو اس درخت لگانے والے کے لیے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسلام ہمیں فطرت کے قریب رکھنے کے لیے اس بات کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، جیسے آپ پیسہ دیتے ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے، اسی طرح کسی کو آپ مال دیتے ہیں، لباس دیتے ہیں، صدقہ ہوتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اگر آپ کسی شہر یا کسی زمین پر ایک درخت لگا دیں وہ بھی آپ کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور پھر رسول خدا کی ایک حدیث ہے جو اس عمل کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت آنے والی ہو، اور روایت کا جملہ اگر ایک دن بھی قیامت میں باقی ہو یا ایک ساعت بھی قیامت میں باقی ہو، اور اس انسان کو پتہ ہے کہ اب یہ دنیا ختم ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں رسول خدا فرماتے ہیں ایک درخت موجود ہو، رسول خدا فرماتے ہیں وہ اس درخت کو بھی زمین میں لگا دے۔ یعنی اس چیز کی رسول خدا اہمیت ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہماری فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب ہے اس کا ایک یہ ہے کہ ہم خود
نئے درخت لگانے کی بجائے پرانے درخت کاٹ رہے ہیں۔ اگر اسی میں ہم غور کریں، یہ لاہور کبھی باغوں کا شہر کہلاتا تھا، لیکن اب فضائی آلودگی کا شہر کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ باغ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیے جو فضائی آلودگی کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اگر یہاں پر حکومت کو بھی متوجہ ہونا چاہیے، اسی طرح جو حکومتی مقتدر حلقے ہیں انہیں بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ چلیے لاہور کا تو یہ حال ہو گیا ہے، لیکن باقی شہر بھی ہم اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کہ جسے سرسبز و شاداب شہر پاکستان کا شمار کیا جاتا ہے، اب وہاں پر بھی سوسائٹیز بنانے کے لیے صبح و شام درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ملتان کا شہر دیکھیے کہ جسے آموں کا شہر کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی سوسائٹیز بنانے کے لیے دن رات درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، آموں کے درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ یعنی جہاں اسلام کا حکم ہے کہ وہاں درخت لگائے جانے چاہیے، بجائے کہ ہم وہاں پہ اور درخت لگائیں، جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے کاٹنے کے بعد خود زمین میں بگاڑ کر سبب بن رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اور پھر یہ جو درخت ہے صرف ہمیں آکسیجن دیتی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اہم کام کیا ہے کہ مثلا جب کلورو آکسائڈ گیس ہوتی ہے یا نائٹروجن آکسائڈ گیس جو فضا میں پھیل جاتی ہے، یہ درخت ان مضر اثرات گیس کے ذرات کو جذب کر لیتے ہیں۔ اور خدا کا یہ نظام ہے کہ یہ جو نباتات ہیں یہ پھر آکسیجن خارج کرتے ہیں، وہ جو انسان کے لیے مفید ہے، یعنی جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے، وہ آکسیجن کے ذرات یہ درخت جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر، اور جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے درخت وہ گیس خارج کر دیتے ہیں۔ اور اب کیا ہوتا ہے جب ہم درخت کاٹ دیتے ہیں تو جب ہم آکسیجن اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، وہیں پر یہ نائٹروجن بھی اندر جا رہے ہیں، کلورو آکسائڈ بھی جا رہی ہے، آرگن بھی اندر جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ گلے کے امراض پھیل رہے ہیں، ایستما بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ جب انسان بیمار ہو کے اسپتال پہنچتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے شاید اللہ نے میرے اوپر کوئی امتحان میں مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ان آلودگی کا ہم خود انسان سبب بن رہے تھے اور وہ ہماری طرف ہی اس کے نقصانات لوٹ رہے ہیں۔ ہم ہر چیز کو عام طور پہ اس چیز سے جوڑ دیتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امتحان کے لیے کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات میں مختلف آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، ان میں ایک سبب یہ ہوتا ہے، اس کے 3-4 اسباب میں صرف ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یا ہمارے کچھ ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، مثلا سیلاب آیا، سیلاب آنے کے بعد ایک بستی ہے، اس کے سارے جو گھر تھے وہ ویران ہو گئے اس لیے کہ پانی اسے ساتھ باہر کے چلا گیا، اور ایک دوسرا شہر تھا جنہوں نے پختہ مکانات بنائے ہوئے تھے، اس شہر کو کچھ نہیں ہوا۔ اب جب سیلاب کا ہم نے نقصان کا اندازہ کیا تو پتہ چلا وہ جو غریبوں کی بستی کچی مٹی سے جنہوں نے مکان بنائے تھے وہ ساری بستی ویران ہو گئی ہے، اور وہ جو شہر پختہ مکانوں سے بنا ہوا ہے وہ باقی ہے۔ اب ہم کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ غریبوں کو مار دیا ہے، امیر بچ گئے ہیں، اس میں اللہ کو ہمیں اتہام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جس کا گھر کچی مٹی سے بنا تھا، اب یہ پانی کی خصوصیت ہے، اب جو مٹی والا تھا اس کو اسے باہر کے نہیں جانا تھا، جو پختہ مکانات تھا اسے چھوڑ دینا تھا۔ اب یہ خدا کی طرف ہم نہیں لوٹا سکتے، بلکہ یہ خود ہماری ناقص منصوبہ بندی ہے جس کی وجہ سے ہم اس آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ فضائی آلودگی ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے اعمال کا کیا دھرا ہوتا ہے کہ جب کبھی کبھی یہ زمین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب میں کہوں کہ اگر فلاں گلے کے امراض میں مبتلا ہو گیا ہے، یا فلاں کو ایستما ہو گیا ہے، یا فلاں آہستہ آہستہ کینسر میں مبتلا ہو رہا ہے، ایسے ذرات اندر جانے کی وجہ سے شاید اللہ نے یہی بستی دیکھ لی ہے، اللہ نے یہی شہر دیکھ لیا ہے، یا میں کہوں شاید سب سے زیادہ پوری دنیا میں گنہگار لاہور نہیں رہتے ہیں اس لیے یہ فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پہ جا رہا ہے۔ نہیں، در حقیقت یہ ہماری اپنی ناقص منصوبہ بندی ہے، ہمارے اپنے ایسے کچھ اعمال ہیں، یعنی ہم نے فضائی آلودگی کا جو سبب بن رہے تھے اس کی وجہ سے ہم ان اعمال اور ان چیزوں کا ریاکشن بھگت رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فضا کو صاف رکھیں، بلکہ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ساری دنیا کہتی ہے فضائی آلودگی یا ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگائیے، اور رسول خدا اور اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ اگر آپ حالت جنگ میں ہو، آپ کفر کے ممالک پر
اسلام یہ اجازت نہیں دے گا آپ اس صورت میں بھی درخت کو کاٹیں۔ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین صرف نماز، روزے، حج، زکات تک محدود ہے، وہ ضروری ہے، وہ بھی واجبات کا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو باقی ہمیں اخلاقیات اسلام سکھاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر آپ اسلام کا مکمل مطالعہ کریں تو 20% عبادات ہوں گے، آپ کو 80% اخلاقیات اور معاملات نظر آتے ہیں۔ ہم 20% کو دین سمجھتے ہیں، 80% کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک ہمیں اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ اگر کوئی انسان رفع حاجت بھی کرنا چاہتا ہے تو رسول اسلام نے کہا آپ پھل آور درخت کے نیچے رفع حاجت بھی نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔